اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہاں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، اور میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے بے خبری میں میرے ہاتھ نے بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لیا ہو۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دلاور موجود تھا۔ اگر میرے پیچھے افریقہ کا آدم خور ببر شیر آ جاتا تب بھی میں اتنا حیران و پریشان نہ ہوتا جتنا دلاور کو دیکھ کے ہوا۔ ابھی چند منٹ پہلے میں اندر تھا اور میں نے ہر طرف سے گھوم پھر کے دیکھا تھا، میرے سوا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی روح کی طرح وہ میری نظروں سے اوجھل رہا اور اچانک مجسم ہو کے سامنے آ گیا۔ وہ بہت بڑا ایکٹر، شوبدہ باز، شاطر، شکاری، سب کچھ تھا۔ اس کا شیطانی ذہن ڈرامائی صورتحال پیدا کر کے اپنے حریف پر نفسیاتی غلبہ حاصل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اس وقت تو دلاور نے جیسے سچ مچ خود کو مافوق الفطرت قوتوں کا مظہر ثابت کر دیا تھا۔ میرا حیرت سے دم بخود رہ جانا ایک فطری سی بات تھی، مگر خود دلاور اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوا بڑی بے فکری سے ٹہلتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا اور میں نے چند سیکنڈ میں سخت جدوجہد کے بعد چہرے سے حیرانی کے جذبات کو مٹا کے پھر اجنبیت اور بے نیازی طاری کر لی۔ صرف ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا تھا کہ میں دلاور کو دبوچ لوں اور اپنی گرفت میں بے بس کر دوں اور پھر اسے ڈال بنا کے خود بھی نکل جاؤں، مگر دوسرے لمحے میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے محافظ ہر طرف سے خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں تھی کہ میں اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالتا اور بھاگ جاتا۔ یہ عام گزرگاہ تھی اور یہاں کوئی تماشا ہوتا تو خود تماشائی مجھے گھیر لیتے۔ دلاور ٹہلتا ہوا میرے قریب آیا، حد سے بڑا ہوا انداز تغافلی اسے شک میں مبتلا کرتا۔ میں نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ یہ رسمی خوش اخلاقی کا مظاہرہ تھا۔ کسی اجنبی مقام پر دو ہی افراد ہوں تو وہ ایک دوسرے کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ شلوار قمیض کی بجائے دلاور نے سفاری سوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم والے رے بین کے سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ اس کا ہیئر سٹائل بھی بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھتا تھا، مگر آج اس نے بالوں میں ایک سٹائل بنا کے مانگ نکال کے انہیں سلیقے سے جما لیا تھا۔ اس کی بغل میں بیٹن تھی، یعنی وہ چھڑی جو سینئر فوجی افسران اور پولیس افسران اپنی اتھارٹی کی سند کے طور پر بغل میں یا ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اس کے جوتے پیٹنٹ لیدر کے تھے۔ اس حلیے میں اگر وہ اپنا تعارف چودھری دلاور حسین کی بجائے سی ڈی حسین کے نام سے کراتا تو مجھے قطعی تعجب نہ ہوتا۔ گڈ مارننگ۔ دلاور نے لہجہ بدلا تو مجھے وہ محاورہ یاد آیا کہ کوا چلا خنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ میں نے مسکرا کے اس سے مصافحہ کیا۔ گڈ مارننگ۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ دلاور نے حیرت انگیز طور پر انگریزی کا پورا جملہ ٹھیک بولا، جس میں گرامر بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے اپنی صورت پر 12 بجائے۔ پاردن، جس کا مطلب تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ فرانچ ڈی اور ٹی کے تلفظ سے نا آشنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے فارسی اور عربی بولنے والے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ تم انگریزی نہیں سمجھتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نو انگلش، فرنچ۔ می اے ٹورسٹ، میں سیاح ہوں، بہت کم انگریزی جانتا ہوں۔ تم نے یہاں کسی کو دیکھا؟ دلاور مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی مڈل پاس انگلش کی غلطیاں بھی چلیں گی۔ میں نے مسکرا کے کہا، آئی سی یو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دلاور نے مجھے گھور کے دیکھا۔ میں سی ڈی حسین ہوں، ایس ایس پی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی، مگر میں نے ضبط سے کام لیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے پورا فرنچ نام لیا۔ دلاور نے پھر انگریزی کا آملیٹ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس جگہ کسی کو اور کو بھی دیکھا ہے؟ اشاروں کنائیوں سے اس نے میرا قد، حلیہ، ناک نقشہ واضح کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ میں اسے ہموگوں کی طرح دیکھتا رہا اور ایسے مسکراتا رہا جیسے وہ مجھے کوئی لطیفہ سنا رہا ہے۔ دلاور پر اب جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے زیر لب بڑبڑا کے کہا۔ پاردن، میں نے معصومیت سے کہا۔ کچھ نہیں، دلاور گرایا اور پلٹ کے دوسری طرف چلا گیا۔ میں اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہا اور نور جہاں کے مزار کی بیرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ میں نے اس کے پلاسٹر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے دیکھا اور اینٹوں کی چنائی پر انگلی پھیر کے سر ہلایا۔ میں چاہتا تھا کہ دلاور مجھے آثار قدیمہ پر تحقیق کرنے والا کوئی خبتی اسکالر سمجھ لے، یا جو گھر بار اور زندگی کے عیش و آرام چھوڑ کے اسی طرح ہزاروں سال پرانی تہذیب کا سراغ لگانے کے لیے دنیا کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ دلاور نے بھی روپوشی کے لیے بیروپ اختیار کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ پولیس کے خوف سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ گھر یا دفتر میں پولیس اسے ضرور گرفتار کر لے گی۔ ڈاکٹر شیلی کے قتل کا کیس رابعہ کی اور اس کے ساتھی وکیلوں کی کوشش سے اتنا اوپر چلا گیا تھا کہ اب نہ دلاور کی دولت اسے دبا سکتی تھی، نہ پولیس کی حمایت۔ واقعاتی شہادت سے ثابت ہوتا تھا کہ ڈاکٹر شیلی اس کی سوتیلی بہن تھی، جسے خود اس نے پاکستان بلایا تھا
ایک سیاہ فام چشمدید گواہ برطانیہ کی جیل میں طویل قید کاٹ رہا تھا، جس نے دلاور کو دورے قتل کا ارتکاب کرتے دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی اور حالات کی شہادت نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ یہ دورہ قتل شیلی کی ماں کا تھا اور ایک لڑکی کا جسے دلاور نے غلطی سے شیلی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس سیاہ فام کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ سیاہ فام شیلی کی ماں کا تیسرا شوہر تھا۔ ان سب شہادتوں کو مٹانا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر شیلی کا قتل دلاور کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے پرانے گڑے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دلاور کے لیے صرف غیرت کا نہیں، زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کا سراغ ملنے سے پہلے مٹا دے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب اسے ڈاکٹر شیلی کی قبر کا سراغ ملے اور وہ قبر میں سے لاش غائب کرا دے۔ پھر کوئی کیسے ثابت کرے گا کہ اس نام کی کوئی لڑکی پاکستان آئی تھی؟ اگر آئی تھی تو پوری اسرار حالات میں ہلاک ہو گئی تھی، اور ان پوری اسرار حالات کے پیچھے دلاور کا ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر شیلی برطانوی شہریت رکھتی تھی، اس لیے تفتیش بھی اہم ہو گئی تھی، ورنہ دلاور کے لیے پولیس کی مدد سے رسمی کارروائی کے بعد تفتیش کے لا حاصل نتائج کی رپورٹ حاصل کرنا مشکل نہ ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں ہم اعلیٰ سطحی دباؤ سے اس کی کوشش کو ناکام نہ کر دیں۔ وہ گرفتاری کا رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ عدالت عالیہ سے اس کی ضمانت منظور ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ قتل خود اس نے نہیں کیا تھا، شک یہ تھا کہ جرم اس کے ایما پر اور اس کی اعانت سے ہوا تھا، اور اس قتل سے اس کے مخصوص مفادات وابستہ تھے۔ اس کے جرم میں ملوث ہونے سے دنیا کی کوئی عدالت انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اسی طرح ایک مفرور مجرم کی زندگی گزار رہا تھا جیسے میں تو اب دربدری کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا، اور میرے ہر کیس میں دلاور نے دھن دھونس دھاندلی سے حالات اور واقعات کی شہادت کو اس حد تک مسخ کر دیا تھا کہ اب مجھے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف کی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا تھا جو سب سے اوپر ہے، اور جس سے نہ ظاہر پوشیدہ ہے نہ باطن۔ دلاور کے لیے خوف اور اذیت، ذلت، بے بسی کا یہ دور بڑا صبر آزما ثابت ہو رہا تھا، جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ دولت کی طاقت کا غرور، گھر کی راحت اور خون کے رشتوں کی قربت۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ سر جھکا کے مجھ سے میری شرائط پر مفاہمت کی بات کرے، مگر میں اتنی جلدی اسے کیسے بخشتی تھا؟ ابھی تو اس کے لیے آزمائش کا عذاب شروع ہوا تھا۔ میری نظر وقفے وقفے سے دلاور کی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے وہاں میری موجودگی سخت ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ مجھے حکم نہیں دے سکتا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے یقیناً کسی کا انتظار تھا۔ وہ ادھر منہ کیے کھڑا تھا، جدھر شادر آ کر ریلوے اسٹیشن تھا، اور بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ خوشی مجھے اس بات پر تھی کہ دلاور کی نگاہ میرے میک اپ سے دھوکہ کھا گئی، اور وہ میرے انداز و اعتبار میں بھی سکندر بخت کی جھلک نہ دیکھ سکا۔ زیر لب باتیں کرتے، دیواروں کا مطالعہ فرماتے ہوئے میں گھوم کے دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں سے میں بھی شاہدرہ ریلوے اسٹیشن کی جانب دیکھ سکتا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک جھنڈ کے پیچھے گرد سیوڑی اور کچے راستے پر چلتی ہوئی ایک جیپ نمودار ہوئی۔ اس میں صرف 2 ہی افراد تھے، ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا، دوسرا اس کے ساتھ بکل مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بکل کے نیچے کسی خودکار مشین گن کو چھپانے کی واجبی سی کوشش ادھوری رہ گئی تھی۔ ڈرائیور پولیس کی وردی میں تھا، مگر پولیس والا نہیں تھا۔ میں اتنے کم فاصلے پر تھا کہ ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ بہت دیر سے آئے ہو تم لوگ، دلاور نے غصے سے کہا۔ کوئی کام وقت پر بھی کر لیا کرو۔ سب کا انتظار تھا باس، بکل والا بولا۔ میری گھڑی کے حساب سے تو، دوسرے نے کہا۔ دفع کرو اپنی گھڑی کو، وہ حرام زادہ نہیں آیا نا؟ رپورٹ تو یہی ہے، بکل والے نے کہا۔ پھر پولیس کیسے آ گئی تھی یہاں؟ ڈرائیور نے کہا۔ یہ اسی کی کارستانی ہے استاد، وہ آپ کو چکر دے گیا۔ میری اطلاع کے مطابق تو وہ غائب ہے، اس کے ہر ٹھکانے پر میری نظر ہے۔ ہاں، اس نے کہیں باہر سے پولیس کو فون کر دیا ہوگا۔ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے نا؟ ایک بندہ خواہ مخواہ مروانا پڑا مجھے۔ ساری بات مجھے انسپیکٹر خدا بخش سے معلوم ہو گئی۔ یہ ساری مصیبت ایس پی کی ہے باس، وہ بڑا فرض شناس بن رہا ہے۔ کیوں نہ اسے؟ کوئی ضرورت نہیں، وہ مجبور ہے۔ اسے ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا، دلاور بولا۔ اسے کوئی خطرہ نہیں۔ آہستہ بولو، کوئی ہے یہاں؟ دلاور نے کہا۔ کوئی نہیں ہے، یہ ہے کوئی پاگل، اردو انگریزی کچھ نہیں جانتا۔ بکل والے کی آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ غور کرنے پر مجھے یاد آیا کہ وہ ریڈیو آپریٹر تھا جو وائرلیس پر مجھ سے بات کرتا تھا اور پھر دلاور کو پیغام دیتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ آس پاس دلاور کے بہت سے مخبر موجود تھے جو میری راہ تک رہے تھے۔ دلاور نے ان سب کے پیچھے بھی اپنے آدمی لگا رکھے تھے جو میرے دوست اور ساتھی تھے۔
جس پرچے پر دلاور نے مجھے ایک سطر کا پیغام دیا تھا وہ میری جیب میں تھا۔ اسے جیب میں رکھنا میری غلطی تھی۔ کسی اجنبی کو جو اردو کا ایک لفظ سمجھتا بھی نہ ہو ایسے کسی رکے کو اٹھانے اور سنبھال کر رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس طرح تو میں خود اپنا راز فاش کرنے کی در پہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے وہ رکا وہیں ڈال دیا جہاں مجھے نظر آیا تھا۔ ایک طرح سے یہ بر وقت ہوا۔ دلاور جیپ میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے اپنا چھوڑا ہوا پیغام یاد آ گیا۔ وہ لوٹ کے اندر آیا، رکا وہیں موجود پا کے اسے کچھ مایوسی ہوئی۔ اس نے کاغذ کو اٹھا کے گولا سا بنا کے پھینک دیا۔ یہ گولا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر گرا۔ جب دلاور پلٹا تو میں نے پھر اسے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ موسیو، میں نے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ رک گیا اور ماتھے پر تیوری ڈال کے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں نے عاجزی اور لجاجت سے کام لیا۔ ٹیکسی موسیو، می وانت۔ میں نے انگلی سے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا کہ مجھے ٹیکسی چاہیے اور میں ان کے ساتھ مین روڈ تک جانا چاہتا ہوں۔ اسے ساری لا کے مجھے ساتھ آنے کی اجازت دی۔ میں بکل والے کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ رات کو کتنے آدمی تھے یہاں؟ دلاور نے پوچھا۔ 9 جناب عالی۔ کس وقت آئے تھے؟ بس یہی 9 بجے، 9:30 بجے۔ میں نے خود ان کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھایا تھا اور وہ بندے بھی ہوشیار تھے جناب عالی۔ مزار سے کتنی دور تھے؟ آپ نے 40-50 گز بولا تھا۔ سڑک کے پیچھے اور مزار کے پیچھے۔ ایک چوکی سے دوسری چوکی 100 گز دور ہوگی۔ تمہیں یقین ہے کہ رات کو یہاں کوئی نہیں آیا؟ دلاور بولا۔ اگر چوہے کا بچہ بھی نزدیک آتا تو پتہ چل جاتا۔ ان کے پاس اندھیرے میں دیکھنے والی دور بین تھی، ہر بندے کے پاس۔ دلاور نے سر ہلایا۔ اور وہ جاگتے رہے رات بھر؟ سونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے سب کو جگانے والی دوائی کی 2 گولیاں خود کھلا دی تھی، بکل والا بولا۔ اور جناب عالی میں خود چوکی داری کرتا رہا، چکر لگاتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہو گیا؟ دلاور مایوسی سے بولا۔ معلوم کیسے ہو سکتا تھا جی؟ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے وہ۔ جو بات ہماری عقل میں رات کو آتی ہے وہ دن میں سوچ لیتا ہے اور دن کی بات اسے رات کو پتہ چل جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ رات ہوتے ہی پہنچ جانا۔ تم تو آئے تھے 9-9:30 بجے۔ دلاور گرم ہو گیا۔ مغرب کے بعد نہیں آ سکتے تھے؟ اس کے بندے تم سے پہلے موجود ہوں گے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تھی تو اپنے بندے وہاں پہلے ہی بٹھا دیے ہوں گے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا اور جا کے بتا دیا ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں سپاٹ چہرے کے ساتھ احمقوں کی طرح بیٹھا رہا۔ مین روڈ تک مشکل سے 5 منٹ کا راستہ تھا، مگر پہلی ٹیکسی لاہور جانے والی راستے پر کچھ آگے نظر آئی۔ میں نے گاڑی رکوا لی اور خالص فرانسیسی انداز میں مسکراتے ہوئے کئی بار ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ میں نے انہیں کیسی شاندار گالیوں سے نوازا ہے۔ جیپ مجھے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی تو میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا میٹر ڈاؤن تھا۔ گاڑی خالی نہیں ہے، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ڈرائیور نے احتجاج کیا۔ بندہ سامنے گھر میں ہے۔ میں نے کہا گولی مارو بندے کو، وہ دوسری ٹیکسی لے لے گا۔ اور اس کا کرایہ میں دوں گا، یہ لو۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے اسے تھماتے ہوئے کہا اور چاہیے؟ یہ لو۔ دوسرا نوٹ پکڑتے ہی اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ کدھر جانا ہے؟ آگے ایک جیپ جا رہی ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے، اس طرح نہیں کہ انہیں پتہ چلے۔ میں نے کہا۔ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا۔ باؤ جی، مروا مت دینا۔ میں نے کہا خطرے کی بالکل کوئی بات نہیں، جیپ دور نہیں گئی ہوگی، ان کی رفتار زیادہ نہیں تھی، تھوڑی سی کوشش کرو گے تو انہیں پکڑ لو گے، پھر آرام سے پیچھے چلے جانا۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ گولی شوری تو نہیں چلائیں گے نا؟ آپ تو پیچھے ہو، پہلے مجھے لگے گی۔ یار تم پیچھے آ جاؤ، میں چلاتا ہوں ٹیکسی۔ اس نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بس یہی ہے کہ وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں اور اوریا بدل کے پھر رہے تھے کہ میں نے دیکھ لیا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں۔ شاباش، ذرا سپیڈ لگاؤ گاڑی کو۔ ڈرائیور کے لیے اب انکار کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ خفیہ پولیس کے نام پر اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا ضرور تھا، لیکن بے یقینی سے نہیں۔ شاید وہ حیران تھا، آخر خفیہ پولیس کا افسر نظر آنے والا بندہ اتنی شرافت سے بات کیوں کر رہا ہے؟ دھمکی یا دھونس سے ٹیکسی لے جانے کی بجائے 200 روپے دے رہا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جیپ مجھے دور سے نظر آ گئی۔ ٹیکسی نے راوی کا پل پار کیا تو دلاور کی جیپ موڑ کاٹ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اشارے سے بتا دیا، آگے ایک ٹرک ہے، اس کے آگے بس، پھر جیپ۔ میں نے دیکھ لیا ہے جناب، نمبر صاف نہیں ہے لیکن ابھی نظر آ جائے گا، آپ فکر ہی نہ کرو۔ اس نے ٹرک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہاں نمبر ہے؟ میں نے کہا نمبر سے کچھ نہیں ہوتا، جیپ نظر سے اوجھل نہ ہو، آگے ٹریفک زیادہ ہوگی،
اگر انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ تمہیں چکر دیں گے۔ پتہ کیسے چل سکتا ہے جناب؟ اتنی گاڑیاں ہیں سڑک پر، کیا وہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہاں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ بس تو آپ لیٹ جاؤ سیٹ پر اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے خود کو سیٹ پر لیٹ کر چھپا لیا۔ اب جیپ کا ڈرائیور عقب نما شیشے میں دیکھتا تو اسے پیچھے ایک خالی ٹیکسی نظر آتی۔ ڈرائیور نے رننگ کمنٹری کرتے ہوئے مجھے صورتحال سے باخبر رکھا۔ لو جی، داتا صاحب سے جیپ آگے نکل گئی، اب جی اردو بازار کے قریب ہے۔ او تیرا بیڑا غرق، ریڑا بیچ میں آ گیا، اس کو دیکھو۔ اوے تیلے پہلوان، موٹر سائیکل الار ہو رہی ہے، پیچھے بٹھا لیا 2.5 من کی بیبے، خود 2.5 چھٹانک ہے اور چل رہا ہے بیچ میں، مرنے کی صلاح کھوتے۔ یہ لو جی، جیپ تو رک گئی ہے عین نعمت قدے پر۔ میں نے کہا تم بھی رک جاؤ، اگر یہ لوگ کھانے پینے بیٹھ جائیں تو تم بھی لسی کا ایک جگ پکڑ لاؤ، ہم دونوں کیوں بھوکے رہیں۔ جیپ آدھے گھنٹے بعد پھر روانہ ہوئی اور شاہ عالمی کی طرف سے رام گلی پہنچ کے رک گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اب اس تعاقب میں مزہ آنے لگا تھا۔ اب کیا کروں جی، گلی میں تو ٹیکسی نہیں جا سکتی۔ میں نے فوراً باہر چھلانگ لگائی۔ کون سی گلی میں گئے ہیں وہ لوگ؟ ڈرائیور نے اشارے سے بتایا جہاں جیپ کھڑی ہوئی ہے۔ اس سے اگلی والی؟ میں نے کہا تم انتظار کر سکتے ہو اسی جگہ۔ کب تک جناب؟ زیادہ دیر نہیں لگے گی، ویسے تم ایک پورے دن کا کرایہ مجھ سے وصول کر چکے ہو، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ کرائے کی بات نہیں جناب، وہ کسیانہ ہو گیا، کالی ٹیکسی دیکھ کے لوگ پریشان کرتے ہیں، انکار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور آپ جیسا کوئی آ جائے تو۔ جاتے جاتے میں نے کہا بتا دینا ڈی ایس پی شاہد علی کو لایا ہوں اور انہیں واپس لے جانا ہے۔ جس گلی کی طرف ڈرائیور نے اشارہ کیا تھا وہ مشکل سے 6 فٹ چوڑی تھی، اور اس میں بھی جگہ جگہ دروازوں کے سامنے چبوترے سے بنے ہوئے تھے۔ دلاور اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئے تھے اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کس گھر میں داخل ہوئے ہوں گے۔ میں گلی کے آخر تک گیا تو وہ تینوں مجھے دائیں طرف نظر آئے۔ ایک 100 منزلہ عمارت کے سامنے رک کے بکل والے نے گھنٹی بجائی یا شاید دستک دی۔ میں نے عمارت کے محل وقوع کو نوٹ کیا۔ اس کا دروازہ پرانے لاہور کی عمارتوں جیسا تھا، باہر سے محرابی اور خاصی بلند چوکھٹ والا۔ اس کے دونوں پٹ سال خوردہ شیشم کی لکڑی کے اور انتہائی مضبوط تھے۔ اڑے ہوئے نیلے رنگ میں ابھرے ہوئے ڈیزائن کے سفید چوکور ٹکڑے بھی میلے نظر آتے تھے۔ اس کی دائیں جانے والے مکان کا بیرونی حصہ غالباً توڑ کے نئی طرز کا بنایا گیا تھا۔ اس کی کھڑکیوں کے شیشے بڑے تھے اور باہر گریل تھی۔ دوسری طرف پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایسی دکانیں گلی محلوں میں عام نظر آتی ہیں، جہاں پرانے وقتوں کے بوڑھے سستی ٹافیاں، ریوڑیاں، لٹو، پتنگ، چورن اور تھوڑا بہت دال چاول یا صابن رکھ کے دکانداری سے زیادہ وقت گزاری کا سامان کرتے ہیں۔ 6 منزلہ عمارت میں مجھے ایک ہی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر 2 کھڑکیاں تھیں اور یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ پہلے حصے میں مکان کی دیواریں کسی دوسرے مکان کی دیواروں سے ملی ہوں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ دلاور یا اس کے ساتھی صرف سامنے والے حصے کے واحد دروازے ہی سے آ جا سکتے تھے۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میں پھر سڑک تک آیا، جہاں ٹیکسی ڈرائیور گاڑی سے کچھ فاصلے پر یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا ٹیکسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کے وہ مستعد ہو گیا۔ کام ہو گیا جناب؟ میں نے کاغذ کے پردے پر غالب کا نام اور اخبار کے علاوہ وقار کے گھر کا فون نمبر لکھا۔ ایک کام کرو گے؟ بس جی غلط کام نہ کرائیں مجھ سے، میں غریب آدمی ہوں۔ غلط کام نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دی، انعام بھی ملے گا۔ میں گلی کے اندر موڑ سے ان پر نظر رکھوں گا، تم مجھے دیکھتے رہنا۔ یہ تو کوئی کام نہ ہوا جی۔ پوری بات سن لو، میں نے کہا۔ پہلے تو ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جیپ کو خراب کر دو، ہوا نکال دوں ٹائروں کی۔ ایسا کام مت کرو کہ پکڑے جاؤ، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو پھر۔ میں نے کہا جیپ پھولی ہوئی ہے، تم بونٹ اٹھاؤ اور اندر اس کے کنڈنسر کا تار نکال دو، کھینچ کے توڑ دو۔ کنڈنسر کہاں ہوتا ہے جناب عالی؟ کمال ہے، ٹیکسی چلاتے اور یہ بھی نہیں جانتے۔ خیر ڈسٹریبیوٹر کیب تو دیکھی ہے نا، اس میں سے جو تار نکلے ہیں وہ پلگ میں لگ جاتے ہیں، اسے ساری لایا۔ درمیان والا تار نکال دوں؟ نہیں، وہ نظر آئے گا، نکلا ہوا تو انہیں شک ہوگا کہ کسی نے پنگا لیا ہے، پھر وہ ہوشیار ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں شک بھی ہو۔ اگر تم غور سے دیکھو گے تو ڈسٹریبیوٹر کیب پر ہی ایک چھوٹی سی ڈبیا نظر آئے گی، ٹیوب لائٹ کے سٹارٹر جیسی، اس کو کہتے ہیں کنڈنسر۔ جو تار اس پر لگا ہوا نظر آئے اسے توڑ کے الگ کر دو، پتلا سا تار ہوگا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو